حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر کے بیانات سننے اور دیگر اصلاحی کتب کے لیے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ بدنگاہی کے طبی نقصانات۔ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے جس سے پیشاب کے قطرے یا مزی کے قطرے آتے رہتے ہیں اور وضو اور نماز میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز بدنگاہی کے مریضوں کو اکثر جریان کی شکایت ہو جاتی ہے کیونکہ خیالات کی گندگی اور بدنگاہی سے منی پتلی ہو کر پیشاب کے ساتھ یا کثرت احتلام کی صورت میں ضائع ہونے لگتی ہے، جس سے دماغ کی کمزوری، دل کا کمزور ہونا اور گھبرانا، کمر میں درد، پنڈلی میں درد، سر میں چکر، آنکھ کے سامنے اندھیرا آنے لگنا، سبق یاد نہ ہونا یا یاد ہو کر جلد بھول جانا، کسی کام میں دل نہ لگنا، غصے کا بڑھ جانا، نیند کم آنا، ہمت اور ارادے کا پست ہو جانا۔ چونکہ منی ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کے ضائع ہونے سے ان علامات مذکورہ کا ظاہر ہونا ایک فطری اور ضروری امر ہے، لہذا طالب علموں کو نوجوانی میں بہت ہی اہتمام سے بری صحبت اور بدنگاہی سے بچنا چاہیے۔ مرقد میں ہم نے دیکھا اختر ہزار کیڑے، مرقد میں ہم نے دیکھا اختر ہزار کیڑے، چپٹے ہوئے تھے ان کو کل تک جو مہجبی تھے، چپٹے ہوئے تھے ان کو کل تک جو مہجبی تھے۔ حسن فانی کے عاشقوں کی بہار چند روزہ ہوتی ہے، بہار حسن صورت سے جو عاشق زندہ ہوتا ہے وہ تبدیل بہار رنگ سے شرمندہ ہوتا ہے، جمال سیرت و معنی سے جو تابندہ ہوتا ہے تو لطف زندگی بھی اس کا پھر پائندہ ہوتا ہے۔ شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے، گزر کے تھی وہ شب منتظر بھی افسانہ، بزیر سایہ غض بصر ہے چین اسے، بزیر سایہ غض بصر ہے چین اسے، نگاہ عشق حسینوں سے اور مستر ہے، نگاہ عشق حسینوں سے اور مستر ہے۔ نظم بے ثباتی حسن مجاز۔ سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں، کسے غم جان و دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں، یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں۔ پھر ان کو دل دے کر زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں۔ جو خود ہی محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، جو خود ہی محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر۔ غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، بھلا نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں۔ مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں۔ راہ چلتے ہوئے اگر بدنگاہی ہوئی تو دل کے نور نکلنے اور دل کے پریشان رہنے کا وبال آتا ہے، لیکن اگر کسی نامحرم عورت یا حسین لڑکے پر ایسی جگہ بدنگاہی ہوتی ہے جس کا رات دن آنا جانا اور قریب رہنے کا اتفاق ہوتا ہے تو پھر اس کے عشق کے فتنے میں مبتلا ہو کر گناہ کبیرہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ایسی جگہ سے فوراً دور ہو جانا واجب ہے یا احتیاط سخت کرنا لازم ہے۔ سوائے ذکر خدا اور اولیاء کے تئیں، سوائے ذکر خدا اور اولیاء کے تئیں کسی نے چین نہ پایا کبھی زمانے میں، کسی نے چین نہ پایا کبھی زمانے میں۔ تم جس کو دیکھتے ہو گناہوں سے شادماں، تم جس کو دیکھتے ہو گناہوں سے شادماں، زیر لب خندہ ہیں ہزاروں علم نہاں، زیر لب خندہ ہیں ہزاروں علم نہاں۔ یاد کرنا تھا کسے کس کو کیا، یاد کرنا تھا کسے کس کو کیا، کام تیرے قبر میں آئے گا کون، کام تیرے قبر میں آئے گا کون۔ فنائیت حسن مجاز اور ابتری رنگ عشاق۔ جہان رنگ و بو میں رنگ و ناگوں کا منظر تھا، مگر ہر اہل رنگ و بو کا حال رنگ ابتر تھا۔ نظام رنگ و بو سے ہو کے جو مافوق رہتا تھا، اسی مست خدا کا رنگ ہر دم رنگ خوشتر تھا۔ بعض عاشقین مجاز نے احقر سے اپنی پریشانی اور نیند کی کمی، دل کی بے سکونی کا ذکر کیا ہے۔ احقر نے انہیں ذکر اللہ بتا دیا اور اس معشوق سے ملنے جلنے کو منع کر دیا۔ چند دن بعد آ کر کہا اب تو خوب نیند آتی ہے اور نہایت سکون کی زندگی ہے۔ ذاکر حق کی شان یہی ہوتی ہے، ذاکر حق کی شان یہی ہوتی ہے۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے،
آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا، تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ عشق مجاز کا علاج دراصل یہی ہے کہ اسے عشق حقیقی سے تبدیل کر دیا جائے، اور خدا کا عشق ذکر اللہ کے التزام اور اہل اللہ کی صحبت کے اہتمام سے عطا ہوتا ہے۔ دوستو درد دل کی مسجد میں، دوستو درد دل کی مسجد میں درد دل کا امام ہوتا ہے، درد دل کا امام ہوتا ہے۔ درد محبت کا مبتلا جب کسی اللہ والے کی صحبت پاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور اس کی شان یہ ہو جاتی ہے۔ اشعار مؤلف: پاک صحبت تیری اے مست جمال ذوالجلال، پاک صحبت تیری اے مست جمال ذوالجلال، ہو گیا روشن میرا مستقبل و ماضی و حال۔ روح را بذات حق آویختہ، روح را بذات حق آویختہ، درد دل اندر دعا آمیختہ۔ اللہ والے اپنی روح کو حق تعالی کی ذات سے لٹکائے ہوئے ہیں اور اپنے درد دل کو اپنی دعاؤں میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ تارک لذت حرام کو عام مخلوق محروم لذت سمجھتی ہے، مگر ان کی شان یہ کہ حق تعالی کے تعلق سے عظیم راحت دل میں محسوس کرتے ہیں۔ قطرے کا بھی محتاج سمجھتی ہے جسے خلق، دل میں ہے وہی عیش کا دریا لیے ہوئے۔ کوئی عاشق مجاز جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور سلوک طے کرتا ہے تو اس کا دل نہایت درد بھرا دل ہوتا ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ کے راستے کو طے کر لیتا ہے اور حفاظت نظر و حفاظت قلب کے مجاہدے کی برداشت کو بزبان حال یوں کہتا ہے: صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے۔ فنائیت و بے ثباتی حسن مجاز رات دن کے مشاہدات ہیں کہ بعض طبائع اور بعض قلوب حسن سے بے حد متاثر ہوتے ہیں اور فطری طور پر ایک عاشقانہ مزاج لے کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ قیمتی امانت محبت کی اور یہ قیمتی سرمایہ عشق کا اور یہ درد بھرا دل بڑے کام کا ہوتا ہے جب یہ اپنے مالک اور خالق حقیقی پر کسی اللہ والے سے فدا ہونا سیکھ لیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے: دل دارم جواہر پارے عشق استحویلش، کہ دارت زیر گردو میر سامانے کے مندارم۔ میں سینے میں ایسا دل رکھتا ہوں جو عشق الہی کے جواہر پاروں کا خزانہ ہے، تو آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ صاحب دولت کون ہوگا؟ اور اس قیمتی سرمایہ محبت کو انفانی حسینوں پر قربان کر کے دراصل دونوں جہاں کی زندگی کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں عاشق مجاز کو تمام عمر تڑپ تڑپ کے جینا ہوتا ہے۔ نہ نکلی نہ اندر رہی جان عاشق، بڑی کشمکش میں رہی جان عاشق۔ چمن میں تاب روئے گل اگر دیکھا تو کیا دیکھا، اگر تھا دیکھنا تو دیکھتے بلبل کی بےتابی۔ اور آخرت یوں تباہ ہوئی کہ غیر اللہ سے دل لگانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دل غافل ہو جاتا ہے اور عبادت کی حلاوت سلب ہو جاتی ہے، دل تباہ ہو جاتا ہے۔ دل گیا رونق حیات گئی، دل گیا رونق حیات گئی۔ بیان مذمت عشق مجازی از حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ: جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست۔ اے بھائی دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، مرتے ہی سب چھوٹ جاتے ہیں، پس دل کو جہاں کے خالق سے باندھ لے۔ چو آہنگ رفتن کند جانے پاک، چے بر تخت مردن چے بروئے خاک۔ جب روح دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو کیا تخت شاہی پر مرنا اور کیا خاک پر مرنا سب برابر ہو جاتا ہے۔ ہر کے دل پیش دل برے دارد، ریش در دست دیگرے دارد۔ جو شخص اپنا دل کسی دلبر کو دیتا ہے دراصل اپنی داڑھی کی عزت دوسرے کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ حکایت: حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کسی حسین کے چہرے پر داڑھی نکلنے کے بعد دریافت کیا: ارے بھائی چاند پر چونٹیاں کیوں جمع ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے حسن کے زوال پر ماتمی لباس میں ہیں، مگر بماتم حسنم سیاہ پوشیدست۔ حکایت: ایک بزرگ عالم دین نے فرمایا کہ کسی حسین کے ساتھ خلوت پرہیزگاری کے باوجود بھی حرام ہے، نیز اگر اس حسین کے فتنے سے بچ بھی جاوے گا تو بدگوئیوں اور بدگمانیوں سے نہ بچ سکے گا، یعنی لوگ تہمت سے بدنام کرتے رہیں گے۔ وَإِن سَلِمَ الْإِنسَانُ مِنْ سُوءِ نَفْسِهِ وَإِن سَلِمَ الْإِنسَانُ مِنْ سُوءِ نَفْسِهِ فَمِنْ سُوءِ ظَنِّ الْمُدَّعِي لَيْسَ يَسْلَمُ فَمِنْ سُوءِ ظَنِّ الْمُدَّعِي لَيْسَ يَسْلَمُ۔ اگر انسان اپنے نفس کی شرارت سے بچ بھی جاوے تو مخلوق کے برے گمان سے نہیں سلامت رہ سکتا۔ حدیث میں وارد ہے کہ موضع تہمت سے بچو۔
حکایت، ایک بزرگ کسی دامن کوہ میں مقیم تھے تو دوستوں نے کہا شہر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا کہ شہر میں پری رو کثرت سے رہتے ہیں اور جہاں کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ یہ واقعہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد دمشق میں ایک حسین طالب علم سے بیان فرمایا اور اس سے رخصت ہو گئے، جبکہ اس نے درخواست کی تھی کہ آپ چند دن قیام فرمائے تاکہ ہم آپ کے علوم سے مستفید ہوں۔ آپ نے اس جگہ قیام کو اپنے دین کے لیے مضر خیال فرما کر ہجرت فرمائی۔ بس یہ عاشقان مجاز کے لیے نہایت اہم سبق ہے، اتنے بڑے شیخ کامل ہو کر کس قدر احتیاط فرماتے تھے۔ حکایت، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے تھے تو ان کے حسین ہونے کے سبب ان کو پیچھے پشت کی جانب بٹھاتے تھے۔ جب داڑھی نکل آئی اور چراغ کی روشنی کے سائے میں ان کی داڑھی نظر آئی تو حکم دیا اب سامنے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اولیاء اللہ کی کیا شان ہوتی ہے اور کس درجہ وہ نفس کے شر سے محتاط ہوتے ہیں۔ حکایت، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ تصنیف میں جب تفسیر بیان القرآن تحریر فرما رہے تھے کہ مولانا شبیر علی صاحب نے ایک لڑکے کو کسی کام سے بھیجا، حضرت والا نے اس لڑکے کو دیکھتے ہی حجرے سے باہر آ گئے اور اپنے بھتیجے مولانا شبیر علی سے فرمایا کہ خبردار میرے پاس تنہائی میں کسی لڑکے کو مت بھیجا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ اب میری اس عمل سے ان لوگوں کو سبق مل جاوے گا جو مجھے بزرگ اور حکیم الامت اور کیا کیا سمجھتے ہیں۔ جب میں اس قدر احتیاط کرتا ہوں تو ان کو کس قدر محتاط ہونا چاہیے۔ قلب کی حفاظت کے لیے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، این دیدہ شوخ می برد دل بکمن خواہی کے بخش دل نہ دہی دیدہ ببند، ان شوخ نگاہوں سے دل سینے سے نکل جاتا ہے، پس اے سالکین طریقت اگر تم چاہتے ہو کہ دل سوائے خدا تعالی کے کسی مخلوق کو نہ دو تو ان حسینوں سے آنکھیں بند رکھو، یعنی نگاہ نیچی رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اچانک نظر کے بعد دوسری نظر سے مت دیکھو کہ پہلی اچانک نظر معاف ہے اور دوسری جائز نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کہ سعدی راہ و رسم عشق بازی، کہ سعدی راہ و رسم عشق بازی، چنا دانت کے در بغداد تازی، چنا دانت کے در بغداد تازی، اگلا زندہ گشتے حدیث عشق زی دفتر نوشتے، دل آرمے کے داری دل دروبند، دیگر چشم از ہم عالم فروبند۔ فرماتے کہ سعدی عشق بازی کی راہ و رسم سے اس طرح سے واقف ہے جیسا کہ بغداد کے لوگ عربی گھوڑوں کو پہچانتے ہیں، حتیٰ کہ اگر مجنو و لیلا زندہ ہوتے تو بیان عشق میرے دفتر عشق سے کرتے، لیکن حقیقت یہ کہ سب خواب ہے، دل کا چین و آرام اسی میں ہے کہ دل کو خدا پاک کے ساتھ وابستہ کر لو اور تمام عالم سے آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے، لطف دنیا کے ہیں دن کے لیے، لطف دنیا کے ہیں دن کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ تو نے نادا گل دیے تن کے لیے، یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ تو نے نادا گل دیے تن کے لیے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے، عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے، عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے، صرف افسانوں کے عنوان بدل جاتے ہیں۔ احتر مؤلف عف اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ یہ عالم متغیر ہے، بس جس کا کل متغیر ہے اس کا ہر جز بھی متغیر ہے، لہذا حسینوں کے حسن میں تغیر اور زوال ایک یقینی امر ہے، بس ایسی فانی لذت بلکہ ایک خواب کی خاطر ہمیشہ والی آخرت کی زندگی کیوں خراب کی جاوے، نیز دنیا کی زندگی بھی گناہوں سے خراب اور بے سکون ہو جاتی ہے۔ شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے، گزر کے تھی وہ شب منتظر بھی افسانہ، ان حسینوں کے بارے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں، آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں،
اگر مجنو حدیث ما بخوان دے، اگر مجنو حدیث ما بخوان دے تو دست از عشق لیلا برفشان دے، اگر مجنو میری یہ باتیں سن لیتا تو عشق لیلا سے ہاتھ جھاڑ لیتا۔ غیر حق را ہر کے دارت در نظر، شد یکے محتاج محتاج دیگر۔ جو شخص کے غیر حق کو محبوب بناتا ہے وہ دراصل خود تو محتاج تھا ہی، اب ایک محتاج کا غلام ہو کر محتاج در محتاج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی خواہشات کا سر جھکا دو، پھر دیکھو کیا لطف و حلاوت دل کو عطا فرماتے ہیں۔ احقر مؤلف کا اشعار، منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی، اس کا غم رازدار مسرت ہوا۔ راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا، راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا، اس کا سر تاجدار محبت ہوا، اس کا سر تاجدار محبت ہوا۔ دد سے تھی جو آرزو دل میں دبی ہوئی، دد سے تھی جو آرزو دل میں دبی ہوئی، بس وہ بھی میں نے تیری رضا کے سپرد کی۔ اپنی غلط آرزو کا خون کرنے سے حسرت تو پیدا ہوتی ہے، مگر قرب خاص بھی عطا ہوتا ہے۔ دل نامراد ہی میں وہ مراد بن کے آئے، دل نامراد ہی میں وہ مراد بن کے آئے، میری نامرادیوں پر میری ہر مراد قرباں۔ خون حسرت رات دن پینے کا لطف، اس کے جلووں کی فراوانی سے پوچھ۔ لذت زخم شکست آرزو، لذت زخم شکست آرزو، اس کی آنکھوں کی نگہبانی سے پوچھ، اس کی آنکھوں کی نگہبانی سے پوچھ۔ مجھ کو حسرت میں بھی شادمانی ملی، مجھ کو حسرت میں بھی شادمانی ملی، غم کی ایک لذت جاویدانی ملی، اس کی رضا کی لذت پرکیف کیا کہوں، اس کی رضا کی لذت پرکیف کیا کہوں، صد داغ حسرت دل ویراں مٹا گئی۔ وہ نامراد کلی گرچہ ناشگفتہ ہے، وہ نامراد کلی گرچہ ناشگفتہ ہے، ولے وہ محرم راز دل شکستہ ہے۔ ویرانہ حیات کی تعمیر کر گئی، ویرانہ حیات کی تعمیر کر گئی، روئے داد زندگی کسی خانہ خراب کی، روئے داد زندگی کسی خانہ خراب کی۔ یعنی جو اپنی آرزوؤں کو خدا کی رضا کے لیے توڑتا ہے، اس کے درد بھرے دل سے دوسروں کو نور نہایت ملتا ہے۔ رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر لایا آپ کے کاروبار کی تشہیر کے لیے لکڑی، پلاسٹک اور میٹل کے کی چین، کلاک، موبائل سٹینڈ اور دیگر گفٹ آئٹمز اپنی دکان، اسکول، ریسٹورنٹ اور فیکٹری وغیرہ کی مشہوری کے لیے اپنے پسندیدہ کی چین، کلاک اور دیگر ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹم تیار کروائیں۔ برائے رابطہ 0306 6167 0345 9630 979۔ رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر، شاہدرہ، لاہور۔